اچھا یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے یہ عام سے آدمی تھے، ایک چھوٹی سی فرینچ گوئٹی سی داڑھی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایسی کمال کی دین کی باتیں اللہ رب کر رہا، اور حالانکہ امریکہ میں بھی پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نسخہ کیا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ٹولز یہ ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کو فوکس کے ساتھ کریں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ مستقل نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی فوکس کا کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، تو آپ 15 منٹ 20 منٹ کریں اور اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ کریں، پھر کریں۔ وسوسوں پہ زیادہ توجہ نہیں دینی، چاہے آپ کو نماز میں ادھر ادھر کے وسوسے آ رہے ہیں اس کو جانے دیں، اور طریقے سے اپنے ذہن کو اس کی طرف لگائیں جو آپ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو وسوسے، ہم تو سمجھتے ہیں زیادہ نیک آدمیوں کو وسوسے ہی نہیں آئیں گے، اس کا آسمان سے کنیکشن ہوگا، بس ہم گناہ گاروں کو آتے ہیں، نہیں، نیک سے نیک آدمی کو بھی آتے ہیں وسوسے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیوں، آج مکہ مکرمہ میں میری حاضری کا دوسرا دن ہے۔ کل ٹیکسی میں آتے ہوئے میری عادت ہے کہ اپنی عربی کو بہتر کرنے کے لیے عربی میں یہاں کے لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے جب میں 7 سال کا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی کافی بہتر کر دی ہے، اور عربوں سے بطلاقہ آرام سے بات کر لیتا ہوں، اور اصل میں کسی زبان کو سیکھنے کا راز یہی ہے۔ خیر، جس مقصد کے لیے میں یہ بات آپ کی خدمت تک پہنچا رہا ہوں، بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ ہوا یہ کہ جن صاحب نے مجھے مکہ اسٹیشن سے لے کر ہوٹل تک پہنچایا، ان سے گپ شپ ہوئی، تو وہ ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے اپنا جو میڈیکل ہے MBBS وہ یہاں پر پڑھا ہے سعودیہ میں، اور اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہیوسٹن میں USA سے کی ہے، اور کرمنالوجی بھی پڑھی ہے۔ تو میں نے ان سے چند سوالات کیے، وہ سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کے جوابات، اور اس میں جو قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا امتزاج ملتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز میں فوکس کیوں خراب ہوتا ہے، اور وسوسہ آتا ہے، ادھر ادھر ذہن چلا جاتا ہے، جتنی فوکس کی کوشش کرو، یہاں تک کہ حرمین کے اندر بھی، یعنی تلاوت اور قرآن کے الحمدللہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اتنے سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، ترجمہ پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے، تفسیر پڑھاتے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ ذہن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اسی طرح دعائیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے بھی ذہن آگے پیچھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذہن جو اللہ نے ہمارا دماغ بنایا نا، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو مین لوب ہے جس میں جو ہم جس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ فوکس جاتا ہے، اور یہ فوکس اتنا اسٹرانگ ہے کہ انسان اپنی توجہ کو اگر بہت مرکوز کر لینا اور محنت کرے، ایکسرسائز کرے اس کی، کہ سامنے جو گاڑی نظر آ رہی ہے تو یہ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ نہیں ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے اس دماغ میں رکھی ہے۔ کہ اس کے ساتھ ایک پیچھے کا حصہ ہے دماغ کا جس میں نیگیٹو انرجی آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ کی نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں نا، فضول قسم کی، ادھر ادھر کی دنیا جہان کے خیالات، تو وہ آ رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ فوکس اور ارتکاز کے ساتھ آگے والے کو زور دے کر اس کو غالب رکھنا، اور پیچھے والے کو مغلوب رکھنا۔ تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نسخہ کیا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ٹولز یہ ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کو فوکس کے ساتھ کریں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ مستقل نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی فوکس کا کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، تو آپ 15 منٹ 20 منٹ کریں اور اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ کریں، پھر کریں۔ تو یہ ذہن کی ورزش ہوگی، جیسے آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں آپ کو جم کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ کو بریک لینا ہوتا ہے، کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، اس پہ جو پومیڈورو میتھڈ ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں کچھ عرصے سے، اور پومیڈورو ایک سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے یہ بنایا تھا کہ 25 منٹ تقریباً، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 25 منٹ آپ جب فوکس کام کریں، بالکل 25 منٹ ٹائمر لگا کے اندازاً اس پہ آپ کریں، 5 منٹ آپ وقفہ کریں، چائے پی لیں، قہوہ کر لیں، یا ویسے ہی ذہن کو خالی چھوڑ دیں ادھر ادھر کی سوچوں کے لیے۔ اس کے بعد 25 منٹ پھر کام کریں۔ اس کی بہت ساری ایپس بھی آتی ہیں، میں نے بھی ڈالی ہیں، پومیڈورو ایپ ہے یا ٹک ٹاک ایپ ہے، اس میں پومیڈورو کہ آپ ٹائمر لگائیں،
اور پھر وہ ٹائمر آپ کو بتایا کہ ابھی آپ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں کتاب میں، اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جب 5 منٹ خالی ہو جائیں پھر ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ بڑا زبردست نسخہ فوکس کا بتایا۔ دوسرا میں نے کہا کہ نماز کا معاملہ کیا ہے، اور میں نے کہا مجھے شرمندگی اس لیے ہوتی ہے کہ میں ایک دین کا بہت ادنا سا داعی ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، میں قرآن حدیث فقہ پڑھاتا ہوں، اور اپنے زوم میں ایک دین کا سپاہی یا ایک خادم بنا پھرتا ہوں، پھر بھی یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، تو شیطان کو شکست دینے کے لیے خشوع پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، میں ان کی تصویر لینا بھول گیا، یہ عام سے آدمی تھے، ایک چھوٹی سی فرینچ گوئٹی سی داڑھی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایسی کمال کی دین کی باتیں اللہ رب کر رہا، اور ہر کے امریکہ میں بھی پڑھا ہے، ہر جگہ رہا ہے۔ اور یہ میں جملہ مترجہ کے طور پہ بتاؤں، یہ سعودی عرب کا جو نظام تعلیم اب تک تھا اور ابھی بھی کچھ ہے، وہ اس کی وجہ ہے کہ یہاں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل دین کے درمیان بیٹھنا، ان کے بیانات سننا، خاص طور پہ جو مکہ مدینہ میں رہتا ہے یا کسی خاص علاقے میں مسجد کے پاس رہتا ہے، پھر جو ان کا اسکول کا نصاب تھا اس میں 500-600 حدیثیں تو پڑھ جاتا ہے پورا میٹرک تک، قرآن کا ترجمہ پڑھ جاتا ہے، اور بڑی ایکسرسائزز کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور فقہ، توحید اور اخلاق اور سیرت پڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر بڑی یہ دینداری آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا خشوع پیدا کریں، جتنا خشوع زیادہ ہوگا تو اس میں آپ لڑیں۔ اور انہوں نے کہا آپ کے اوپر تو شیطان زیادہ آئے گا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ عام آدمی کو تو وہ پھیلا دے گا، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، بھاگ جائے گا، اس پہ زیادہ محنت نہیں کرے گا۔ آپ پہ محنت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹانے کا کام کر رہے ہیں، تو شیطان زیادہ زور لگائے گا، آپ کا شیطان بھی بڑا ہوگا، تو آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی ہے اور خشوع کے اندر زیادہ رہنا ہے، اور زیادہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ مجھے بات بڑی اچھی لگی، اور اصل میں باتیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن جب بات گھوم پھر کے آتی ہے کسی مختلف انداز سے ایک ہی بات سمجھانے سے زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر میں نے چند احادیث کو یاد کیا، میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے اور وہ یہ وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ من خلق کذا ومن خلق کذا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ اس نے پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہا جب یہاں تک پہنچو فَلْيَنْتَهِ، اعراض کرو، چھوڑ دو۔ اچھا، اب یہ وسوسے کا پہلا نسخہ یہ آ گیا کہ وسوسوں پہ زیادہ توجہ نہیں دینی، چاہے آپ کو نماز میں ادھر ادھر کے وسوسے آ رہے ہیں، اس کو جانے دیں، اور طریقے سے اپنے ذہن کو اس کی طرف لگائیں جو آپ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، جو بھی کام اپنا آفس میں کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، اور زیادہ توجہ نہ دیں۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں، وضو نہ ہونے کے بارے میں عجیب وسوسے آ رہے ہیں، دین صحیح ہے نہیں ہے، تو اس کو جانے دیں، اعراض کریں، کیونکہ آپ توجہ کریں گے تو شیطان آپ سے انگیج ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں نسخہ آیا۔ اور دوسرا نسخہ جو حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑے برے خیالات آتے ہیں اور نماز میں بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وقد وجدتموہ، واقعی آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صحیح ایمان کی دلیل ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو وسوسے، ہم تو سمجھتے ہیں زیادہ نیک آدمیوں کو وسوسے ہی نہیں آئیں گے، اس کا آسمان سے کنیکشن ہوگا، بس ہم گناہ گاروں کو آتے ہیں، نہیں، نیک سے نیک آدمی کو بھی آتے ہیں وسوسے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ بزرگ جیسے فرماتے ہیں نا کہ جہاں پر خزانہ ہوتا ہے وہیں پر شیطان آتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایمان کا خزانہ جتنا بڑھے گا، چور زیادہ آئیں گے، آپ کو سیکیورٹی اتنی مضبوط کرنی پڑے گی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ، امام نووی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں پہ لکھا ہے تفصیل سے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، تو آپ جب قلعے کے قریب پہنچیں گے، دشمن کے اوپر اٹیک کرنے لگیں گے، تو اس وقت آپ زرہ پہنیں گے، تو آپ کی زرہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو یعنی اب آپ شیطان کے سامنے بچنے کے لیے کثرت ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنا، اس سے ہر وقت کا ذکر، تلاوت، اس سے شیطان کے وسوسوں سے ایک حد تک حفاظت رہے گی، لیکن آئیں گے ضرور، اور اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان نہیں کریں گے، ایمان میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جنت میں جا کے ہوگا، یا فرشتوں کو ہوتا ہے کہ توجہ ادھر ادھر نہ لگے، یہی فرق ہے انسان اور فرشتے میں۔ تیسرا جو سب سے اہم نسخہ حدیث میں اور قرآن میں آیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ نے فرمایا اگر شیطان تمہیں کچوکے لگائے اور تمہیں اپنی پھونک مارے اور تمہارے اندر تمہیں اپنی طرف توجہ لانے کی کوشش کرے، تو فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ کہہ لو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نسخہ بتایا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو بھگانے کا اس سے اچھا نسخہ نہیں۔ جب بھی وسوسہ آئے، برائی کا خیال آئے، غلط آئے، اگر نماز میں آ جائے تو دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے، اور روایت میں یہ بھی آئے کہ بائیں طرف ذرا سا ایسے کر کے تھوک دے، تو شیطان جو ہے وہ نکل جائے گا اور چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے بعض لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسہ آ رہا ہے تو اس کا کیا کریں۔ تو وسوسے سے ایک بات تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ جو ٹولز بتائے میں نے، عرض کیے بزرگوں کی ارشادات اور قرآن و حدیث کے اصل میں روشنی میں، اس پہ فوکس کریں۔ اور دیکھیں اس کی تائید ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سے بھی ہو گئی، مسلمان سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے تو غیر مسلم یا ایک نافرمان آدمی کے علم حاصل کرنے سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان ڈاکٹر کا سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے، مسلمان انجینئر کا اور ہوتا ہے، مسلمان آرکیٹیکٹ کا اور ہوتا ہے۔ اب یہ جن دکتور عاصم کا میں نے ذکر کیا، یہ مسلمان سائیکیٹرسٹ ہیں، پڑھا سعودیہ میں بھی پڑھا، امریکہ میں بھی، لیکن وہ اسلام اور اپنی سائیکیٹری کو ملا کر جب بتا رہے ہیں تو بڑے زبردست قسم کے نتائج نکال رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین وہ ہر زمانے کے علم سے برتر رہے گا، زمانے کا جتنا بھی علم آئے گا دین کی باتیں اس سے اوپر، اور وہ پہلے سے دین ہمیں بتا چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توجہ اور خشوع اللہ اور عبادات میں اور اپنے ہر کام میں فوکس اور توجہ عطا فرما کے اللہ ہم سے دین و دنیا کے اہم بڑے کام لے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور گفتگو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔